نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بیان کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، ایسی پیشن گوئی جو موجودہ زمانے میں حرف بحرف صادق آ رہی ہے۔ آپ کی خدمت میں حدیث کا ترجمہ پیش کرنا چاہتا ہوں، مفہوم پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ کفار اور باطل کی جماعتیں مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ ایسے جمع ہو جائیں گی، ایسے متحد ہو جائیں گی کہ جیسے کھانے پر دوسرے لوگوں کو بلانے والے ایک پیالے کے پاس جمع ہو جاتی ہیں، اسی طرح وہ آپس کے اندر متحد اور جمع ہو جائیں گے۔ تو ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کیا کہ مسلمان اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تعداد میں تو بہت زیادہ ہوں گے، لیکن ان کی حیثیت اس گھاس کے تنکوں کی طرح ہوں گی جنہیں سیلاب بہا کے لے جاتا ہے، ان کی حیثیت ایسی ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کی حیثیت ایسی ہو جائے گی کہ ان کی وقعت اور نہیں رہے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ ضرور بضرور دشمنوں کے دلوں کے اندر ان کا رعب، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا رعب ان کا نکال دے گا، اور ضرور بضرور ان کے دلوں کے اندر اللہ پاک کہلی اور سستی ڈال دے گا۔ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سہلی، کہلی اور سستی کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی کہ اس کا سستی اور کہلی کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر مال و دولت کی محبت آ جائے گی، اور وہ موت کو مکروہ سمجھنے لگیں گے، موت سے ڈریں گے اور موت سے ان کو خوف ہوگا۔ تو محترم ناظرین، اس حدیث کے تناظر میں دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی جو ہے یہ تو برسوں سے اس زمانے پر صادق آ رہی ہے۔ آج مسلمانوں کی کوئی وقعت اور عزت نہیں ہے، اس کی جو ہے آپ خود دیکھیں کہ مسلمانوں کو آج ذلت اور خواری کا منہ کیوں دیکھنا پڑ رہا ہے؟ کروڑوں کی تعداد میں ہونے کے باوجود مسلمان غیروں کو کیوں دیکھ رہے ہیں، غیروں کی طرف کیوں تک رہے ہیں؟ اس کا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دلوں کے اندر مال و دولت کی محبت آ جائے گی اور موت کا خوف آ جائے گا، اس وقت مسلمانوں کی حیثیت جو ہے باوجود کثیر ہونے کے، باوجود کروڑوں کی تعداد میں ہونے کے بھی، ان کی حیثیت گھاس کے تنکوں کی طرح ہوگی، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اور دوسری طرف دیکھیں تو جو ہے کفار آپس میں متحد ہو رہے ہیں۔ موجودہ فلسطین اور اسرائیل کے تنازع میں دیکھیں کہ ایک طرف تو جو ہے اسرائیل ہے، اس کے پیچھے یہ کفریہ طاقتیں اس کی پشت پر کھڑی ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ ابھی آیا تھا، اس نے یہی واضح کر دیا تھا کہ ہم آپ کو مذہب کی حیثیت سے میں آپ کے پاس آیا ہوں، اور دوسری جتنے بھی قوتیں ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ متحد ہو رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے اندر جو ہے ایک مذمتی قرارداد پیش کی گئی، اس کے خلاف جو تھے وہ سارے کے سارے کفار تھے، اس کی مذمت کو پاس نہ ہونے دیا۔ جنہوں نے مذمتی قرارداد کو پاس نہیں ہونے دیا وہ سارے کے سارے تو کافر تھے۔ تو یہی جو پیشن گوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کی تھی، آج وہ حرف حرف صادق آ رہی ہے کہ مسلمان تو بکھر گئے ہیں، آپس کے اندر ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے ہیں، اور کفار دوسری طرف جو ہے آپس کے اندر متحد ہو رہے ہیں۔ اور اس کے وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی تھی کہ دلوں کے اندر مال و دولت کی محبت ہو جائے گی اور موت کا ڈر ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مسلمانوں کی فتح اور نصرت فرمائے۔ آج بھی مسلمان اگر غیرت کریں، مسلمانوں کے اندر دلوں میں جو ہے خوف نہ ہو، موت کا خوف نہ ہو، مال و دولت کی محبت نہ ہو، تو مسلمان فاتح بن سکتے ہیں۔